بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دوسرے سے امیدیں وابستہ کر کے انسان اپنی قدر و قیمت کھو دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کے حالات سے مکمل آگاہ ہوتے ہوئے بھی انسان ایک دوسرے کے کام نہیں آتے، کیونکہ انسانوں کی نیچر ہی ایسی ہے کہ ایک دوسرے کی پوری سچائی کے ساتھ مدد نہیں کرتے، یہ سوچتے ہوئے کہ جب میری کوئی حیثیت نہیں ہے تو دوسروں کی اہمیت بڑھانے کے لیے ان کی مدد کیوں کی جائے۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی کمزوریوں کو اپنے تک ہی رکھا جائے اور امیدیں صرف اللہ تعالیٰ سے وابستہ کی جائیں۔ اس طرح دل کو تسلی ملتی ہے اور اس بات کا احساس بھی پختہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہی سہارا سچا اور کافی ہے۔ انسان کا بہترین دوست اگر کوئی ہے تو وہ انسان کی تنہائی ہے۔ تنہائی میں اپنے آپ سے ملنا، اپنے آپ کو جاننے کا بہترین موقع ملتا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جان لے، کیونکہ اپنے آپ کو جاننا ایسا ہی ہے جیسے اپنے رب کو جان لینا۔ رب کو جان لینا ہی منزل ہے۔ تمام انسان خوشیوں کی تلاش میں ہیں، ایسی خوشیاں جن کو زوال نہ ہو۔ انسان ایک دوسرے کے لیے خوشی کا باعث ہو ہی نہیں سکتے۔ کوئی بھی کسی کو مکمل خوشی نہیں دے سکتا۔ انسان سے محبت کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ محبوب اس بت کی مانند ہے جس کو اپنے ہاتھ سے تراشا گیا ہو۔ بت سے خوشی کی امید لگانا بیکار ہے، کیونکہ بت کچھ دینے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ بزرگوں کا، بڑوں کا قول ہے کہ ایک دولت ایسی ہے جس سے الوہی خوشیاں خریدی جا سکتی ہیں۔ جو پاس ہوں تو شور شرابے اور بھیڑ ہجوم میں بھی آرام اور سکون حاصل رہتا ہے، بلکہ تنہائی اور ہجوم سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بصارت اور بصیرت کا مرکز ایک ہی رہتا ہے۔ ایسی دولت اس انسان کے پاس ہوتی ہے جس کو اپنی روح کا عرفان حاصل ہو گیا ہو۔ اس دولت کا نام استغنا ہے۔ بڑے لوگ فرماتے ہیں کہ استغنا کے لیے ہی تمام انسان بے چین رہتے ہیں۔ بازاروں، گلیوں اور راہوں پر افراتفری کا یہ عالم اسی لیے برپا ہے کہ ہر انسان اپنی روح سے ملنا چاہتا ہے۔ دنیا کی خوشیاں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں، کیونکہ اصل خوشی روح کے عرفان میں ہی ہے۔ مگر ہم کو اپنے بڑوں کے قول کی سمجھ آتے ہی آئے گی۔ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں، مگر ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اب اجازت، اللہ حافظ۔